حنبل نے روایت کیا اپنے مسند میں، اور امام دارمی نے اپنی سنن میں، اور امام طبرانی نے سند حسن اور سند صحیح کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اب بتا رہا ہوں کہ کس کس کو پہچان تھی۔ ارے کائنات کی کوئی شے، کوئی ذرہ ایسا نہ تھا جس کو حضور کی پہچان نہ تھی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے اور ترمذی شریف میں بھی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں باب علامات نبوت میں کہ میری بعثت سے بھی پہلے، یعنی میں نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، اور اعلان نبوت کے دن یا اعلان نبوت کا زمانہ قریب تھا، فرمایا میں اس وقت سے شہر مکہ کی ایک گلی کے پتھر کو پہچانتا ہوں کہ میں جب اس گلی کے کونے سے گزرتا تھا تو پتھر مجھے دیکھ کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا تھا، مجھ پر سلام بھیجتا تھا۔ اور آقا نے فرمایا کہ اب تک وہ پتھر موجود ہے، اس شہر کے پتھر کو میں بھی پہچانتا ہوں، ابھی اعلان نبوت بھی نہ ہوا تھا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث، اس طرح ترمذی شریف میں بھی ہیں حدیث صحیح۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں، فرمایا میں آقا علیہ السلام کے ساتھ گھر سے نکلا مکہ معظمہ کے جنگل میں، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہ تھا جس کے پاس سے ہم گزرے نہ ہو، ہم گزرتے تو ہر شجر، ہر پتھر آقا علیہ السلام کو دیکھ کے السلام علیکہ یا حضور پر سلام پڑھتا تھا۔ ارے انسان تو انسان تھے، امتیں تو امتیں تھیں، شجر و حجر اور جمادات و نباتات و حیوانات، کائنات اور مخلوقات کی ہر شے حضور کو پہچانتی تھی، حضور کی معرفت رکھتی تھی۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو امت میں ہو کر حضور کی عظمت کی معرفت سے محروم ہوں۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ انصاری صحابہ میں سے کسی ایک انصار کا گھر تھا، اور ان کا اونٹ جس کے ذریعے وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھر کے لاتے تھے وہ قابو سے باہر ہو گیا، اور وہ ان کے اوپر حملہ آور ہو گیا، کھیتی باڑی اس کی رک گئی، ان کے سارے باغ اجڑ گئے، اونٹ کام کرنا چھوڑ گیا۔ وہ پریشان ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ اب سنیے، حدیث صحیح ہے، امام احمد بن حنبل، امام دارمی، امام طبرانی سب نے سند حسن کے ساتھ روایت کی۔ آقا علیہ السلام کو آ کے عرض کیا، اپنے اونٹ کی شکایت کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ نبی کا کام تو صرف فرائض اور شرائع شریعت کے احکام پہنچا دینا انسانوں تک، تو اونٹوں کے ساتھ نبی کا کیا تعلق؟ اونٹوں کو تو نہیں کوئی شریعت پہنچانی، نہ اونٹ اور گائے بیل اور بکریاں مکلف ہیں، نہ ان تک احکام پہنچانے ہیں، نہ انہیں حلال و حرام سکھانا ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو اسی ایک محدود معنی میں لے لیا تو پھر بقایا جو ساری مخلوقات ہے جو مکلف نہیں ہے ان کا رشتہ کیا ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ؟ انہیں جو معرفت کرائی گئی وہ کس لیے کرائی گئی؟ آ کے شکایت کی، کہتے ہیں ہم آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو اس اونٹ کے پاس۔ سارے اٹھ کھڑے ہوئے، اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے، اس کے احاطے میں پہنچے، اونٹ ایک کونے میں تھا، باندھا ہوا تھا انہوں نے۔ آقا علیہ السلام اس کی طرف چل پڑے۔ اب جب چل پڑے تو انہوں نے کہا کہ انصار یا رسول اللہ خدا کے لیے اس اونٹ کے قریب نہ جائیں، باولے کتے کی طرح کاٹتا ہے، ہمیں خوف ہے آپ پر حملہ آور ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھ پر حملہ نہیں کرتا۔ اب حدیث کے لفظ ہیں فلما ناظر الجمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل نحوہ حتی خر ساجدا بین یدیہ۔ آقا علیہ السلام جب قریب گئے وہ تمام انصار کانپ رہے تھے کہ حضور پہ حملہ کر دے گا۔ جو ہی آقا قریب گئے اونٹ تیزی سے اٹھا اور تاجدار کائنات کے قدموں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اونٹ سجدہ کرنے لگ گیا۔ آقا علیہ السلام نے جب اس نے سجدہ کیا تو آقا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر پیشانی سے اس کو پکڑا اور پیشانی کے بالوں کو مروڑ کے دوبارہ کام پہ لگا دیا، اونٹ دوبارہ کام پہ لگ گیا۔ اب جو حدیث آگے لفظ آتے ہیں، صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا کہ اونٹ نے حضور کو سجدہ کیا، میں نے آپ کو تمام ائمہ سے مروی یہ حدیث سند صحیح سند حسن کے ساتھ کوٹ کی، سن کر جب یہ عمل دیکھا فقال له اصحابہ، تو صحابہ کرام بول اٹھے یا رسول اللہ هذه بہیمۃ لا تعقل تسجد لك
وَنَحْنُ نَعْقِلْ فَنَحْنُ حَقُّ أَن نَّسْجُدَ لَكَ. یا رسول اللہ یہ جانور ہے، اسے تو عقل ہی کوئی نہیں، یہ بے عقل بے شعور جانور ہو کر حضور آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم تو عقل اور دانش رکھنے والے انسان ہیں، اجازت دیں آج سے ہم بھی سجدہ کیا کریں. وفی روایت، دوسری روایت میں قالوا یا رسول اللہ نحن حق بالسجود لک من البہائم. آقا ہمارا حق آپ کو سجدہ کرنے کا جانوروں سے زیادہ ہے، ہمیں اجازت دیں. آقا نے فرمایا نہیں، انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، منع کر دیا گیا. صحابہ کرام کے دل ایسا منظر دیکھ کے ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ مچل اٹھتے. دوسری حدیث کوٹ کر رہا ہوں جس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور امام ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث بھی اسناد سنن کی، یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی، ان کی جو صحیح حدیث کی شرائط پوری کرتی، چاروں ائمہ کی ادا شرائط. امام ابن کثیر نے کہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین اور انصار کے گروہ میں تھے، ایک جماعت میں تشریف فرما تھے. ایک اونٹ آیا آقا علیہ السلام کے سامنے، زمین پر حضور کے قدموں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. فجاء بعیر فسجد له فقال اصحابه یا رسول اللہ تسجد لك البہائم والشجر فنحن حق ان نسجد لك. یا رسول اللہ درخت اور جانور تک آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے، حضور آپ کو سجدہ کرنے کا اجازت دے. فرمایا نہیں، اجازت نہیں، شریعت میں منع کر دیا گیا. صرف حدیثیں مختلف کوٹ کر رہا ہوں. کتنے واقعات ہوئے اور کتنے مواقع پر حضور کی عظمت کی معرفت جب بہائم میں دیکھی، شجر نے، حجر نے، تو صحابہ نے سوال کیا. اندازہ کریں کہ ادراک کیا تھا حضور کی عظمت. مختلف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے. فرمایا کہ دو اونٹ تھے اور وہ کاٹتے تھے، ایک باغ میں ان کو بند کر دیا تھا، ان کی شکار سرکش ہو گئے تھے. آقا علیہ السلام گھر والوں کے کہنے پر تشریف لے گئے، وہ روکتے رہے. آقا نے فرمایا مت گھبراؤ. ایک اونٹ دوڑ کے آیا، آقا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا. آقا نے اس کو پکڑ کے ایک طرف کر دیا. دوسرا اونٹ دوڑ کے آیا، وہ نیچے سجدہ ریز ہو گیا. جب صحابہ کرام نے منظر دیکھا قالوا یا رسول اللہ هذین فحلین لا یعقلان سجدا لک افلا نسجد لک. آقا یہ اونٹ ہیں جن کو عقل و شعور ہی نہیں، انہوں نے سجدہ کیا ہے، حضور اجازت دے کہ ہم آپ کو سجدہ نہ کیا کریں. آقا نے فرمایا نہیں. اسی طرح ایک بکری کے لیے انس بن مالک سے مروی امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں، ایک بکری آئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں فسجدت لہ، حضور کے سامنے سجدہ کیا بکری نے. حضور معہ ابو بکر و عمر ورجال من الانصار، انصاری صحابہ اور ابو بکر حضرت عمر ساتھ تھے. انہوں نے دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم، ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں ہم سجدہ کیا کریں. ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم نے. آقا نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں منع کر دیا گیا ہے. یہ محبت تھی جانوروں کی. پھر محبت کا یہی عالم تھا درختوں کا. اور کیا محبت تھی اس درخت کی جو کھجور کا خشک تنا تھا، جو حدیث متعدد مقامات پر امام بخاری نے حدیث سے صحیح کو روایت کیا ہے، کئی مقامات پر، جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، جس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، جس کو امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے، امام ابن حبان نے روایت کیا ہے، امام طبرانی نے روایت کیا ہے، امام دارمی نے روایت کیا ہے. لا تعداد ائمہ نے بخاری اور مسلم اور ترمذی، ابو داؤد، سیاستہ کے علاوہ متفق علیہ حدیث. کیا معرفت ہے. وہ تو جانور تھے. جانور کو تو پھر بھی کہیں کہ چلو اس کو کامل شعور نہیں ہے تو جانور ہے، بہر صورت اس کی کچھ سوجھ بوجھ اپنے حساب سے تو ہے. مگر آقا علیہ السلام، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، بخاری شریف میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجور کا خشک تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے. کھجور کا خشک تنا.
تعداد بڑھ گئی صحابہ کرام کی تو ممبر کی ضرورت پڑی. فلما اتخذ المنبر تحول الیہ فحن الجزع. امام بخاری روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام جب ممبر پہ تشریف لے گئے تو حضور کے ہجر و فراق میں وہ جو لکڑی کا ستون تھا، کھجور کا خشک ستون، وہ زور سے چیخ و پکار کر کے گریہ وزاری کرنے لگ گئے. کھجور کا خشک تنا گریہ وزاری کرنے لگ گیا اور وہ اتنے زور سے چیخا اور رویا لگتا تھا کہ اونٹنی کا گم شدہ بچہ ہے جو تاڑے مار کے ماں کے لیے رو رہا ہے. اتنا زار و قطار وہ رویا کہ مسجد میں جو صحابہ تھے اس کی گریہ وزاری اور آہ و بکا سن کر اگر وہ اور روتا رہتا تو قریب تھا کہ ہمارے جگر پھٹ جاتے، صحابہ کے جگر پھٹ جاتے، اتنا رویا. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ پھر آقا علیہ السلام جب تک وہ روتا رہا اس نے چپ نہیں کیا حتیٰ کہ آقا علیہ السلام ممبر سے اترے، نیچے اترے، اس کے پاس گئے، اپنے دست مبارک سے اس کو مس کیا، پھیرا، پھر اس کو بچوں کی طرح اپنے سینے سے لگا کے بیچا، معانقہ کیا. تو تب جس طرح بچے سسکیاں لے کے چپ کرتے ہیں وہ چپ کر گیا. فلما اتخذ المنبر ذهب الى المنبر فحن الجزع فاتاه فاحتضنه فسكن فقال. پھر آقا علیہ السلام نے سینے سے لگا کے جب وہ سسکیاں لے کے چپ کروا دیا فرمایا فقال لو لم احتضنه لحن الى يوم القيامه. خدا کی قسم اگر میں سینے سے لگا کے اس کو چپ نہ کراتا تو قیامت کے دن تک اسی طرح بکا کرتا رہتا، چیختا رہتا. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حتی سامعہ اہل المسجد، پوری مسجد میں اس کے رونے کی آواز پہنچ گئی، اور اگر آقا اسے سینے سے نہ لگاتے تو وہ قیامت تک روتا رہتا. ایک روایت میں حدیث پاک میں جو حضرت مبارک بن فضالہ سے مروی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے جب سینے سے لگایا تو معصوم بچہ جیسے زور سے رو رہا ہو اور ماں اس کو سینے سے لگا لے تو جس طرح وہ چپ کرتا ہے ہم نے سنا اس کا رونا بھی، اور سسکیوں کے ساتھ ماں کے سینے سے لگتے ہوئے بچے کے جس طرح چپ کرنا ہے اسی ڈھنگ میں اس کا چپ کرنا دیکھا. اور جب وہ چپ کروا دیا تو آقا علیہ السلام نے، امام دارمی نے آگے روایت کیا، امام دارمی نے چپ کر گیا تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا. یہ معرفت بتا رہا ہوں کہ کس کس کو حضور کی عظمت و نبوت اور رسالت کی معرفت نہ تھی، کس کس کو معرفت نہ تھی. آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا. اب رونے والے خشک لکڑی کے تنے سے، کھجور کے تنے سے چپ کر جانے کے بعد پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے تو تجھے دوبارہ تر و تازہ کر دوں اور تو پھلوں سے لد جائے اسی دنیا میں، اور اگر تو دوسری آپشن دی، فرمایا اگر تو چاہے تو دنیا میں تر و تازہ نہیں کرتا، تجھے جنت میں لگا دوں اور وہاں تجھ پہ پھل لگیں. اور حدیث کے لفظ ہیں، امام دارمی نے روایت کیا کہ جنت میں اولیاء تیرے پھل کھائیں، اولیاء اللہ تیرے پھل کھائیں. کیا چاہتا ہے دو میں سے کیا چیز؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دیں. تو آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو ادھر ہی دفن کر دیا جائے میرے ممبر کے نیچے. اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردے زندہ کیے، اگر سب انبیاء سے آقا کی افضلیت ہے تو انہوں نے تو مردے زندہ کیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کوئی مردہ زندہ کیا؟ امام شافعی نے اس کا جواب دیا. امام شافعی نے، جسے امام جلال الدین سیوطی نے رقم کیا، امام دارمی نے روایت کیا. امام شافعی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو انسان جو مردہ ہو گئے ان کو زندہ کیا، تو آقا علیہ السلام نے تو خشک لکڑی کے تنوں کو زندگی عطا کر دی. اور اب میں اس کی تفصیل تھوڑی کرتا ہوں. مردے کو زندہ کرنا اور تنے کو رولانا اور اس کو سینے سے لگا کے چپ کرانا اور اس سے کلام کرنا، کیا فرق ہے؟ انسان کے کان بھی ہیں، سماعت بھی ہے، بصارت بھی ہے، قوت گویائی نطق بھی ہے، انسان سنتا بھی ہے،
بولتا بھی ہے، عقل ہے، سمجھتا بھی ہے، اس کا احساس بھی ہے، ساری چیزیں اس کے حواس خمسہ بھی ہیں، اس کی عقل و شعور بھی ہے، مگر جب روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے تو سارے قوا اور ساری حصیں اس کی معطل ہو جاتی ہیں۔ روح جو ان کو فنکشنل کرتی ہے، سننا، دیکھنا، بولنا، سمجھنا، ان تمام صلاحیتوں کو فنکشنل کرتی ہے، روح کے نکل جانے سے یہ تمام چیزیں معطل ہو جاتی ہیں۔ نتیجتاً جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے تو ان کا مردہ زندہ کرنا احیاء موتا فقط اتنا تھا کہ نکلی ہوئی روح کو قم باذن اللہ کے ذریعے اس جسم میں دوبارہ لوٹا دیا۔ اس انسان میں قوت گویائی پہلے تھی، عقل و فہم اور شعور بھی تھا، نطق بھی تھی، سماعت بھی تھی، بصارت بھی تھی، احساس بھی تھا، اور اس کے اندر تمام جذبات بھی تھے، سب کچھ تھا۔ روح نکل گئی تھی، ہر چیز کا فنکشن ختم ہو گیا تھا، فقط روح پلٹا دی، ہر چیز پھر چلنے لگ گئی، مردہ بولنے لگ گیا۔ مگر تاجدار کائنات نے جن مردوں کو زندہ کیا، الگ مردے بھی زندہ کیے، وہ الگ ہے، مگر اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو استوں نے حنانہ کا مردہ زندہ کیا، ارے یہ تو انسان ہی نہ تھا، اس کی تو آنکھیں ہی نہ تھی، اس کے کان ہی نہ تھے، اس کی عقل ہی نہ تھی، اس کی زبان اور منہ نہ تھا، نہ اس کی قوت گویائی تھی، نہ اس میں اولاً شعور تھا، نہ سماعت تھی، نہ بصارت تھی، نہ اس میں احساس تھا، نہ اس کے جذبات تھے۔ ارے یہ تو ایک خشک تنا تھا جس میں کچھ بھی نہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فقط انسان کے مردہ جسم میں روح لوٹائی، باقی سب کچھ پہلے سے موجود تھا۔ اور تاجدار کائنات نے جب اپنا جسم اس سے مس کیا، آنکھ نہ تھی، مصطفیٰ نے آنکھیں بھی دے دیں۔ اس کو کیسے پتا چلا کہ حضور آج مجھ پہ نہیں منبر پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں؟ اس نے دیکھ بھی لیا، اس نے حضور کا خطبہ بھی سن لیا، اور پھر وہ رو بھی پڑا، اس میں احساس بھی آ گیا، اس میں ہجر اور فراق اور جدائی کا غم بھی آ گیا، اس میں درد و سوز بھی آ گیا، اس میں عشق بھی آ گیا، سارے احساسات بھی دیے، اس کو حیات بھی دی، زندگی بھی دی، شعور بھی دیا، سماعت بھی دی، بصارت بھی دی، نطق بھی دیا، سارے احساسات دے کر پھر جب اترے تو سسکیاں بھی سکھائیں، اور پھر اس سے پوچھا کہ کہاں دفن کر دوں، تو کلام کرنا بھی سکھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ فقط رد روح ہے، روح کا لوٹانا ہے، باقی سب کچھ پہلے سے موجود تھے جسم انسانی میں، اور تاجدار کائنات نے روح لوٹائی نہیں، روح ڈالی ہے، روح ڈالی ہے، اور سارے حواس بھی دیے ہیں، عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، جذبات بھی دیے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا احیاء موتا کا تصور کائنات میں سب انبیاء سے بلند ہے۔